آج کی اس محفل میں کربلا کے بعد جو اہل سنت کی تاریخ بیان کرتی ہے اس پر کچھ گفتگو کی جائے اور اس سے روشنی حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خاندان نبوت اور اہل بیت نبوت کی وفاداری ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو احترام اصحاب کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک محبت و مودت اہل بیت میں ہمیں ایسا گما دے کہ ہم کیا ساری دنیا میں تلاش کرتی رہے، نہ ہم خود کو پا سکے اور نہ کوئی ہمیں پا سکے۔ اس لیے کہ حب اہل البیت میں اپنی گفتگو کو عنوان سے جوڑنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور اس پر آپ سب کا بھی سہارا چاہتا ہوں۔ حب اہل البیت یہ اساس ہے ایمان کی، بنیاد ہے ایمان کی، جان ہے ایمان کی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دلوں میں اس وقت تک کہ میری محبت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس وقت تک تمہارے دلوں کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی، رہ نہیں سکتی جب تک کہ تمہارے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ محبت اہل بیت بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرمایہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت جن کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیتا ہے انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرمایہ عطا فرماتا ہے، یہ محبت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر اہل بیت کرنا، محبت اہل بیت کرنا، زبان اور دل سے ان سے عقیدت کا اظہار کرنا، حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو عرب کی دنیا میں 14ویں صدی میں معروف مجدد ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو شاعر تھا، جو شاعری کا فن جانتا تھا، اس نے اہل بیت کی محبت میں 2 مصرعے لکھے۔ ابھی برکاتی صاحب ایک شعر کے متعلق فرما رہے تھے کہ شعر بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 2 ہی مصرعے لکھے، 2 مصرعے کو ایک شعر کہتے ہیں۔ 2 مصرعے اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی تعریف میں، اہل بیت کی حمایت میں انہوں نے لکھے، اور لکھنے کے بعد ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں کیا منظر دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں شاعر صاحب، اس لیے کہ عام طور پر شعراء جو ہوتے ہیں، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ باعمل نہیں ہوتے، یعنی عام طور پہ جو نرے شعراء ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی شاعری ہو وہ بہت زیادہ باعمل نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس شاعر صاحب نے ان کے بھی اعمال کا سوال و جواب اور حساب و کتاب ہوا، تو پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ عمل کے سبب اس کو جہنم کے حوالے سے وعید سنا دی گئی کہ تمہیں جانا جہنم میں ہے۔ فرشتے اس کو پکڑ کر کے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس وقت قدرت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے اسے کہاں لے جا رہے؟ اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، دریافت کیا جاتا ہے کہ تم اس کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں فیصلہ جہنم کا ہوا ہے مولا، ہمیں حکم ہے کہ تیری طرف سے کہ جہنم میں لے جایا جائے، اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں اس لیے ہم اسے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو حکم ہوتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا اس نے میرے محبوب کی اولاد کی تعریف کرتے ہوئے 2 مصرعے تحریر کیے تھے، تو جو اہل بیت کی تعریف کرے گا وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے ایک شعر لکھا محبت اہل بیت کے اندر، ایک شعر پڑھا محبت اہل بیت میں، تعریف اہل بیت میں، اس لیے اب اس کے اعمال نہ دیکھے جائیں گے بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ اکبر! جب آنکھ کھلی سوچا جب ایک شعر پر جنت ملی ہے تو پھر قلم وقف کر دیا، اب لکھوں گا تو حب اہل بیت ہی لکھوں گا، تعریف اہل بیت ہی لکھوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں کتنا سستا سودا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے یہ محبت ہمارے لیے ایمان کی اساس ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کا سرمایہ ہے۔ اپنی
اپنے بچوں کے دلوں کے اندر حب اہل بیت، محبت اہل بیت پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ محبت اہل بیت، احترام اصحاب رسول کے ساتھ ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں موجود رہے گی، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے دین سے ہٹا نہ سکے گی، اپنے دین سے چھڑا نہ سکے گی، اپنے دین سے دور نہ کر سکے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے بچانے کے لیے کتنا حسین ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی مشہور حدیث ہے، بار بار سنتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر کئی مقامات پر فرمایا، کیا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ الفاظ کا انتخاب دیکھیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم میں دو خوبصورت چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، حالانکہ اہل بیت خوبصورت بھی ہے۔ جو دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے تھے وہ خوبصورت بھی ہے، لیکن خوبصورت نہیں فرمایا۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا حسن صاحب بھی موجود ہے، حسن رضا صاحب، بڑی اچھی اہل بیت پہ وہ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہر اس زبان کو سلامت رکھے جو خلوص کے ساتھ ذکر اہل البیت میں رطب اللسان ہے۔ اللہ اس دل کو قیامت تک زندہ رکھے جو محبت اہل بیت کا چراغ اپنے سینے کے اندر جلائے ہوئے ہیں۔ اندازہ فرمائے کیا خوبصورت، یہی تو میرے نبی کی شان ہے۔ الفاظ کا انتخاب کس شان اور کس انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، حالانکہ جو دو چیزیں چھوڑی جا رہی ہے وہ خوبصورت بھی ہے۔ ابھی کہا جا رہا تھا حسین کو حسین مان لو، اللہ کی عزت کی قسم حسین حسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، یہی تو تصویر مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، تصویر اگر ہو بہو اصل نہیں ہوتی، مگر اصل سے جو ہے وہ اس کی شباہت کے اندر تاثیر کم بھی نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ جان رحمت اس حسن والے کا نام ہے کہ خدا کی مخلوق میں ایسا چہرہ اللہ نے کسی کو عطا کیا ہی نہیں، اور اس کی تصویر بنا کر اگر کسی کو بھیجا ہے، اس کی تمثیل اگر کسی کو بنا کے بھیجا ہے، تو اس تمثیل کو حسن و حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسنین کریمین، عرس احمدی سرکار، فیضان سرکار رزق اللہ شاہ۔ بلکہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کسی خاندان رسول کے علاوہ کسی گھر میں حضور کا کوئی شبیہ پیدا ہو، حضور کی شباہت کسی خاندان میں۔ ہم خاندان رسول ہی میں دیکھتے ہیں، اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے، اگر میں نے نبی کے ہم شکل کسی کو دیکھا تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اگر سخاوت میں ہو بہو کسی کو رسول اللہ کی سخاوت کی طرح دیکھا تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سیرت صورت اگر کوئی نبی کی طرح ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شباہت منتقل ہوتی ہے حسنین کریمین میں۔ میرے امام اس کو بڑے خوبصورت لہجے میں فرماتے، کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا۔ خود جو یہ چار مصرے بیان کر رہے ہیں، چار مصرے کو قطع کہتے ہیں شعرا کی زبان میں۔ حالانکہ ہمارے گجرات میں بھی ایک اشعار کہہ دیتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ ایک اشعار نہیں ہوتا، وہ ایک شعر ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اہل محبت لوگ ہیں، یہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، محبت والوں کے لیے پھر شاعری کے قاعدے نہیں چلتے۔ لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ قطع چار مصروں کا امام اہل سنت جو لکھ رہے ہیں، انہوں نے خود رسالہ پورا لکھ دیا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو یہ لکھ رہا ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا،
جب وہ بارگاہ حسنین کریمین میں خراج پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اب وہ یہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا. گجرات میں تھوڑا سا شاعری پر یا اس طرح کی گفتگو کرنے پر ذرا آزمائش ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پل پر چلنا آسان ہے، لیکن یہاں کوئی شعر پر بات کرنا تھوڑا مشکل ہے. لیکن میں پھر بھی ہمت کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے شعراء والے لوگ نہیں چاہیے، مشاعرے والے لوگ نہیں چاہیے. مجھے اہل علم اور اہل عقل والے بھی لوگ اپنی محفل کے لیے درکار نہیں، مجھے تو اہل عشق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بندہ کچھ بھی ہو، اگر عشق جانتا ہے تو وہ ہر زبان سمجھتا ہے. اور ماشاءاللہ یہاں عشق والے موجود ہیں. اور بات بڑی یہ ہے کہ اس محفل کی جو حقیقی سرپرستی ہو رہی ہے وہ غوث پاک کے بیٹے سیدی رزق اللہ شاہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات پر کسی کی توجہ ہو نہ ہو، ہم اسی لالچ سے ہر سال آ جاتے ہیں کہ اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے دادا کا ذکر کر کے کچھ سبق سنا دیں اور اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کا شرف حاصل کر لیں. لیکن اگر توجہ آپ کی ہے تو وہ لکھ رہے ہیں میرے امام اہل سنت، معدوم نہ تھا. میں تھوڑی جرات کروں گا اس کو سمجھانے کی، حالانکہ میں خود کوئی طالب علم ہوں اور بہت چھوٹا سا طالب علم. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. معدوم کہتے ہیں نہ ہونے کو، سایہ مطلب سایہ پرچھائی. شاہ ثقلین، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ثقلین کہتے ہیں دونوں ملا کر جن و انس کو. اب کیا مطلب ہو رہا ہے مصرے کا؟ کہ کس نے کہہ دیا کہ جن و انس کے بادشاہ محمد الرسول اللہ کا سایہ نہیں تھا؟ کس نے کہی یہ بات؟ سایہ تھا، سایہ تھا. کوڈینار شریف کے اندر مرشد کے قدموں میں بیٹھ کر اب میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، کس نے کہا رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا؟ حضور کا سایہ تھا، لیکن لوگوں کے سایہ ماننے میں اور ہمارے سایہ ماننے میں فرق کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کا سایہ ضرور تھا. اب کیا تھا؟ تو کہتے ہیں اس ذات کی تمثیل تھی ذات حسنین. وہ سائے کی شکل کیا تھی؟ وہ سائے کی شکل حسنین کریمین کی ذات تھی، حسنین کریمین کی ذوات تھی. اور کہتے ہیں تمثیل نے اس کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن تو آدھے سے حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب ذات حسین ہوگی تو اس کا سایہ بھی تو حسین ہوگا، اس کا عکس بھی تو حسین ہوگا. تو کہیے کہ رسول اللہ کی طرح کوئی حسین نہیں ہے، اور مصطفیٰ کا جو عکس جمیل ہے حسنین حسن و حسین، ان کی طرح بھی کوئی خوبصورت و حسین و جمیل نہیں ہے. علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین جب اندھیرے میں ہوتے تھے تو ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ راستہ چل لیا کرتے تھے، لوگ سفر طے کر لیا کرتے تھے. اللہ نے اتنی خوبصورتی امام حسین کو عطا کی تھی، اور امام حسن بھی بڑے خوبصورت تھے، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے. دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور سینے سے پیر تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے. ایک یہ حدیث ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ دونوں ہم شکل مصطفیٰ تھے، دونوں ہم شکل مصطفیٰ تھے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا دونوں ہم شکلیں؟ دراصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیکھتا، حضور علیہ السلام سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے. یہ حضور کا معجزہ ہے. آج بھی خواب میں رسول اللہ نظر آتے ہیں، ایک شکل پہ نظر نہیں آتے. جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس ایمان کے اعتبار سے حضور نظر آتے ہیں. ہاں، اس لیے آپ حتمی طور پر کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ظاہری دور میں بھی سب کو ایک جیسے نظر. اسی لیے تو حلیہ بیان کرنے والوں نے الگ الگ کیا، کیونکہ وہ سب کو الگ الگ نظر آتے تھے. آپ کہیں گے الگ کیسے نظر آتے تھے؟ تو کہا اس لیے کہ وہ آئینہ بن کر کے آئے تھے، جس کا ایمان جیسا ہوتا تھا وہ اس کو ویسے نظر آیا کرتا.
تو جب کہا نا کہ دونوں ہم شکل ہیں یہ بھی صحیح ہے، اور سینے تک مشابہ اور سینے سے پیر تک دونوں صحیح ہے، لیکن بہرحال ہے تو مشابہ نہیں، لیکن تھے دونوں چیز جو چھوڑی جا رہی ہے، کہہ رہے خوبصورت بھی ہے، ساری چیزیں فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے خوبصورت نہیں کہا، فصیح نہیں کہا، بلیغ نہیں کہا، حضور علیہ السلام نے کہا بھاری چیزیں چھوڑ دو۔ تو بھاری چیز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ثقیل چیز کی، بھاری چیز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، جب کوئی طوفان آئے، جب آندھی چلے تو کسی بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے جب طوفان آتے ہیں؟ ابھی مکہ شریف میں طوفان آیا، کیسا طوفان، کیسی آندھی چلی، ہم نے لوگوں کو اڑتے ہوئے اس میں دیکھا، لوگ اڑ رہے تھے بلا مبالغہ، اب اس کی ویڈیو بھی موجود ہے نا، ایسا طوفان تھا۔ اب اس طوفان میں بھی لوگ حرم میں ہو کر بھی ہوا سے بچنے کے لیے کوئی بھاری چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے مخالف کا، تو اس کے لیے کوئی بھاری چیز چاہیے۔ جو کھمبا پکڑ کے کھڑا ہو گیا محفوظ ہو گیا، جو پیلر پکڑ کے کھڑا ہو گیا محفوظ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ہوا تیز چلتی ہے، پتا ادھر اڑ رہا، ادھر اڑ رہا، ادھر اڑ رہا، اگر وہ پتا جہاں درخت تو ٹوٹ کر کے گر جائیں، جہاں کھمبے اکھڑ جائیں، جہاں پر جو ہے وہ بیریگیٹ وغیرہ اڑنے لگے، تو اگر وہ چھوٹا سا پتا کسی بھاری پتھر کے نیچے دب جائے، بتاؤ وہ امان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھاری پتھر کے نیچے دب گیا۔ قربان جائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا، طوفان آئے گا، آندھی آئے گی۔ کون سی آندھی؟ ہواؤں کی آندھی نہیں، بدعقیدگی کی آندھی آئے گی، گمراہی کی آندھیاں آئے گی، جرائم کی آندھیاں چلے گی، گناہوں کی آندھیاں چلے گی۔ ہاں ہاں، لوگ راتوں کو اللہ اکبر پاپ کے حوالے سے زنا کے مناظر دیکھتے ہوں گے۔ نگاہ نبوت سارا سروے رپورٹ پیش کر چکی، قیامت کی نشانیاں حضور بیان کر چکی۔ یہ نہیں فرمایا کہ کپڑے پہن کر بھی لوگ ننگے رہیں گے، یہ نہیں فرمایا جیسے جانور جفتی کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ راستوں میں زنا کیا جائے گا، پاپ کیا جائے گا، جرائم کیے جائیں گے۔ دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائے غیب کی جتنی خبریں دی تھی، بارش روک لی جائے گی، سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، گھر گھر ناچ گانے عام ہو جائیں گے، اللہ اکبر، بدعقیدگی کا طوفان ہوگا۔ نہیں دیکھتے ہر دن نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے، ہر دن نئے فرقے کی دکان کھل رہی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ انٹرنیٹ کے جنگل نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ جیسے برسات میں مینڈک نکلتے ہیں، ویسے اسکالر دیکھنے کے لیے نظر آتے ہیں، اپنی اپنی مرضی سے کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے۔ نوجوان پریشان ہے، جائیں کدھر جائیں، کس طرف کا رخ کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسئلہ آج درپیش ہے، 1450 سال پہلے حل بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب طوفان آئے یوں گناہوں کا، جرائم کا، بدعقیدگی کا، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑو گے اس طوفان میں بھاری بھرکم چیزوں کو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور وہ دو بھاری چیزیں کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ دیکھ رہے کتنا بھاری بھرکم دامن عطا فرمایا، قرآن اور اہل البیت کا دامن پکڑ کر کے رکھنا، گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر ان کی زندگی آپ دیکھیں، عین شریعت کے مطابق اہل البیت کی زندگی آپ کو ملے گی۔ امام حسن اور امام حسین نے شریعت کے خلاف کبھی زندگی نہیں گزاری، اور انہوں نے شریعت کے خلاف زندگی نہیں گزاری۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جب میرے امام نے خطبہ دیا تو امام حسین بار بار ان سے کہتے تھے، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا خون کیا ہے؟ میں نے کبھی نماز ترک کی ہے؟ میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کس کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ جو تلوار نکال کر کے جان لینے کے لیے کھڑے، ان سے کہا جاتا ہے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ کبھی میں نے نماز ترک کی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، امام حسین کو شکست دینے کا آسان طریقہ تھا کہ امام حسین کا وہ معاذ اللہ جھوٹ ثابت کر دیتے، تو بتائیں امام حسین کے خون میں ان کو ہاتھ رنگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ لیکن دشمن بھی حسین کا جھوٹ ثابت نہ کر سکا، دشمن کو بھی اعتراف تھا، حسین تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں مارا، کبھی نماز ترک نہیں کی۔ تو حسین اس حسین کو کہتے ہیں جس کا چہرہ بھی بے مثال ہے، جس کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا۔
دشمن ثابت نہیں کر پا رہا ہے کہ کہیں حق تلفی کی ہے، کبھی جھوٹ بولا، کبھی نماز ترک کی، نہیں، دشمن انکار نہیں کر پا رہا ہے۔ دشمن ہو کہ انکار، کیا وہ سیرت کا مضبوط پہلو ہوگا؟ اور اگر اس سنت کو کربلا میں جو ادا کر رہے ہیں، اے میرے رسول اللہ نے تو یہی تو فرمایا تھا فوران کی چوٹی سے، بتاؤ آج سے پہلے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے؟ توجہ فرمائے، وہاں بھی دشمن تھے، وہاں بھی دشمن تھے، دشمن وہاں بھی انکار نہ کر سکے کردار مصطفیٰ کا، اور دشمن وہاں بھی انکار نہ کر سکے کردار امام حسین کا۔ تو پتا چلا صرف صورت نہیں تھی نبی جیسے، سیرت بھی نبی جیسے تھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کروں مسلمانوں، ہم بھی تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم دن میں کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی خوبصورت اور وہ شبھ گھڑی آتی ہوگی جب ہم صحیح بولتے ہیں، باقی پوری زندگی تو جھوٹ بولتے گزرتے، پوری زندگی تو نماز کو ضائع کرتے گزر رہی ہے، پوری زندگی تو ناپ تول میں کمی کرتے گزر رہی ہے، پوری زندگی تو چیٹنگ بازیاں کرتے گزر رہی ہے، پوری زندگی تو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے گزر رہی ہے، پوری زندگی تو دین کی عملی طور پہ مخالفت کرتے گزر رہی ہے۔ ہم کس طرح کے حسینی ہیں؟ ہم کیسے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ سادات کی بستی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، صرف نعروں کا نام اور صرف نعروں کا نام اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جب تک کہ اہل البیت کے کردار کو زندہ نہ کیا جائے، اہل بیت کے کردار کو اپنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے بتاؤ، ایک خاتون کربلا کے میدان میں اپنے شوہر کے پیچھے جا رہی ہے، لڑنے کے لیے جا رہی، دین کے نام پہ لڑنے جا رہی ہے۔ توجہ کرنا، اگر کربلا سننے آئے بلکہ مابعد کربلا، تو صرف آپ کے ذہن کی کڑیاں جوڑنا چاہ رہا ہوں، ایک خاتون اپنے شوہر کی محبت میں خیمے سے نکل کر کے شوہر کے ساتھ جہاد کرنے جا رہی ہے، تو امام حسین تڑپ کر کہتے ہیں، بی بی واپس آ، واپس آ، عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، عورتوں پر تو پردہ فرض ہے۔ امام تڑپ کر اس کو واپس بلاتے ہیں۔ کیسے حسینی ہو، ایک خاتون جہاد کے لیے نکل گئی تو امام نے اس کو واپس تڑپ کر کے بلایا کہ تجھ پر جہاد نہیں، تجھ پہ پردہ فرض ہے۔ آج اگر مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے تو کتنے مسلمان بے چین ہوتے ہیں، کتنے مسلمان بے قرار ہوتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو نیند نہیں آتی، کتنے مسلمان راتوں کو کروٹ بدلتے ہیں۔ بتاؤ گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اخبار کے شہ سرخیوں کے اندر مسلم بچیوں کے بھاگ جانے کی داستان چھپتی ہوگی، اور اس وقت لوگ اسلام و مسلمین کا مذاق اڑاتے ہوں گے، جس وقت نیوز چینلوں پر مسلم بچیوں کے بھاگنے کے بارے میں مرچ نمک لگا کر کے باتیں کی جاتی ہوگی اور اسلام و مسلمین کو گالیاں دی جاتی ہوگی، اس وقت گنبد خضرا کے مکین کو، گنبد خضرا کے سائے میں کس طرح سے بے چینی اور تکلیف ہوتی ہوگی، کربلا کے تاجدار کو اس سنہری گنبد کے اندر کس طریقے سے دل ان کا بے سکون ہوتا ہوگا، کیسے تڑپتا ہوگا۔ کبھی ہم نے اس کا احساس کیا، کبھی ہم نے اس پر غور کیا، کبھی ہم نے اس پہ سوچا؟ دین کی کوئی فکر ہی نہیں، دین کی، ارے دوسروں کی بیٹیوں کی کیا حالات تو یہ ہے، اب تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی بھی فکر نہیں، اب تو ہمیں اپنی بھتیجوں کی بھی فکر نہیں، اب تو ہمیں اپنی بھانجیوں کی بھی فکر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دور بہت ترقی کر گیا، میں نے کہا یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، دور چاہے جتنا ترقی کرے اس کی اپنی ترقی کا ذمہ دار وہ ہے۔ مسلمان آگے جا کے ترقی نہیں کر سکتا، مسلمان پیچھے جب تک رسول اللہ کے قدموں میں نہیں آئے گا اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا۔ لوگ چندریان کو چاند پر بھیج کر خوش ہیں، ہم نے کہا انسان نے جس پہ توجہ دی وہ چاند پہ پہنچا، تو نے آلات کو چاند پہ پہنچایا، تیرا کردار تو تحت الثرا کے اندر جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جس نے چندریان چاند پہ پہنچایا ہم اس کو سلیوٹ کرتے، مگر یاد رکھیں اس وقت تک ہمیں ترقی نہیں ہوگی جب تک ہمارا کردار چاند کے اوپر نہ جائے۔ اور ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی آلے کو چاند پہ نہیں پہنچایا، بلکہ حضور وہاں گئے، چاند نبی کے قدموں میں تھا، نبی کا قدم چاند کے اوپر تھا، لوگوں کو بتا دیا 1400 سال کے بعد ترقی کر کے بھی تم نبی کے تلووں کے نیچے ہی رہو گے، کبھی اس کے اوپر جا نہ سکو۔ نعرہ تکبیر،
किरदार चांद जैसा हो, किरदार को चांद के ऊपर ले जाओ। याद रखना किरदार तो जमीन के अंदर धस रहा है, जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, जुआ आम हो रहा है, अल्लाह अकबर, गंदे काम आम हो रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराजगी का इजहार करते हुए कहीं बारिश रोक रहा है, कहीं इतनी बरसाई जा रही है कि सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं। गौर तो फरमाए। इसलिए याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा, कुरान देखो कुरान, और मेरी अहलुल बैत का किरदार देखो। किरदार अहलुल बैत क्या है आप करबला में देख। मौला हुसैन करबला में आए इसीलिए कि जो लोग हमें नहीं जानते वो जान ले कि हमारा किरदार क्या है। करबला में नमाजें हो रही है, लोग एसी में नमाजें छोड़ते हैं, मेरे इमाम ने तपते हुए सहरा में नमाज पढ़ी। देखो ना किरदार किसके लिए छोड़ा। हसनैन करीमैन पंचतन पाक की जिंदगी किसके लिए है। एसियों में सोते नरम गद्दों पर नमाजें छोड़ते हो, वहां करबला की तपती हुई रेत पे नमाजें अदा हो रही। नंबर 2, अगर छोटी सी रोजी वोजी कट जाए तो वाहवेला करता इंसान। वहां 3 दिन की भूख और प्यास है, कोई वाहवेला नहीं, सब्र है, तबस्सुम है, मुस्कुराहट है। ये किरदार है अहले बैत का। उसके बाद आप देखें जिस वक्त इमाम जा रहे हैं, अगर आज शौहर चंद दिन के लिए सफर पे जाए तो औरतें वाहवेला करती, घर का खर्चा क्या, मेरा क्या, बच्चों का क्या, ये क्या वो क्या। लेकिन करबला में कोई साबित नहीं कर सकता। इमाम जा रहे हैं, शहरबानों ने रोका हो, इमाम जा रहे हैं, जनाबे रुबाब ने रोका हो, इमाम जा रहे हैं, उम्मे लैला ने रोका हो, किसी ने रोका नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? न बीबियां रोक रही हैं, न बहनें रोक रही हैं, न बच्चियां रोक रही हैं। क्यों? इसलिए कि घर की तरबियत ही ऐसी की गई थी। जानते थे जिसके लिए जा रहे हैं वो खुदा हमें कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जो चूंटियों को रिस्क देता है वो हमें रिस्क न देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहलुल बैत छोड़ करके क्यों गए? ये किरदार देखो। हमने क्या किया? जो हमें अच्छा लगा वो ले लिया और उसी को बयान करते रहे, रोते रुलाते रहे। याद रखना मोहब्बत अहले बैत में रोना भी सवाब, और अगर आपके जुबान से कोई सुनकर रो ले वो भी सवाब। बहुत अच्छी बात कही थी एक बुजुर्ग ने, मजजूब ने, कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में कोई रोए मुजरिम है। तवज्जो करो मेरी बात को खास तौर पर, अहले बैत की मोहब्बत में कोई रोए मुजरिम है, रोना आ जाए ऐन इबादत है। तवज्जो नहीं, आपने तवज्जो नहीं थी। रोना जुर्म है, रोना आ जाए इबादत है। यही फर्क है दोनों के रोने में। रवाफिज भी रोते हैं, अहले सुनन भी रोते हैं। वो रोते हैं, यहाँ रोना आ जाता है। दोनों का फर्क क्या है? देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुमने पर भाई भी रोए थे, याकूब भी रोए थे। भाइयों के रोने का एतबार नहीं है, याकूब का रोना सवाब। क्यों? इसलिए कि वहां तसन्नो था और यहाँ मोहब्बत थी, बस यही फर्क है। तो याद रखो, मंसूबा बंदी के साथ जबरदस्ती आ करना अच्छी बात नहीं। ये अहले बिदात का तरीका है, बल्कि ये सौतेले भाइयों का तरीका कुरान बता रहा है। और इश्क में खुद ब खुद आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाए, ये हजरत याकूब जैसे नबी की सुन्नत। वाह 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 वाह, ये बात है। तो अगर जिसके दिल में इश्क होगा वो सिर्फ रोएगा नहीं, बल्कि वो तो किरदार भी अपना, वो तो तरीका भी अपनाएगा। हमारे घर का हाल क्या है? माज़अल्लाह, बुरा मत मानना कोडिनार शरीफ और गिरद नवाज से आने वालों, घर का पूरा माहौल हू बहू यजीद लईन के घर की तरह, और घर के बाहर दावा हुसैनियत का। आज तुम्हारे घरों के अंदर मर्दों के हाथों में सोने की अंगूठियां नहीं, बताएं, सोने की अंगूठियां नहीं, दामाद को सोने की अंगूठियां नहीं दे रहे हो, बच्चों को सोने की अंगूठियां नहीं पहना रखी है। पूछे ना, हदीस से पूछे यजीद के घर में और होता क्या था। घरों के अंदर फ्रिज के अंदर शराब नहीं रखी, तुम्हारे घरों की फ्रिज में शराब है, उसके घर के मटकों में शराब था। घर का पूरा माहौल तो वो यजीद के घर की तरह बना रखा है। किस हुसैनियत की बात करते हो? रस्मी और इसमी हुसैनी बनने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक के किरदार अहलुल बैत से नहीं लोगे। ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल हिंदुस्तान के सियासतदानों की तरह कहते हैं कि विदेशियों का बाइकाट करो, और सारा विदेशियों का माल तो खुद ही पहले घर में लाके रखते हैं। हम कहते हैं विदेशियों को कमजोर करना है तो उनके माल का बाइकाट करो। इसी तरह आपको भी कहते हैं अगर यजीद को खत्म करना है तो उसके किरदार का बाइकाट करो। जब तक के किरदार यजीद का बाइकाट नहीं करोगे, यजीदियत का खात्मा नहीं हो सकता। याद रखना सुन्नी
حسینیوں اور جتنے بھی سچے حسینی تھے انہوں نے ہر دور میں یزید کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو لیکن یزید کے کردار کا بائیکاٹ ضرور کیا ہے، اور یزید کے کردار سے اتنی نفرت کی ہے کہ لوگوں کو بتانا نہیں پڑا کہ ہم حسینی ہیں۔ جو دیکھتا گیا پکارتا گیا، 40 سال تک جس نے عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے یہ حسینی ہے سچا جسے دنیا عبدالقادر جیلانی واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، 70 سال تک فیضان غوث اعظم، 70 سال تک جس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی اللہ کی عبادت کی محبت میں، اس کو کہنا نہیں پڑا میں حسینی۔ دنیا نے کہا جو 70 سال تک خدا کی محبت میں جاگتا رہا یہ معین الدین اجمیری سچا حسنی حسینی۔ لوگوں نے خود کہا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جائیں، قرآن اور اہل البیت۔ یہ بات ضرور شکوے کے طور پہ کروں، قرآن آتا ہے ہمیں پڑھنا؟ جسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سمجھیں گے کیا؟ اور حسینیوں تم جیتے جی قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، مولا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن سے۔ آپ یہ بار بار سن کر سبحان اللہ تو کہتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن قرآن سے رشتہ کیا ہے آپ کا ہمارا؟ آپ بتائیے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا تھا؟ امام حسین کی محفل میں آئے ہو، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کے تصور سے سوچو آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ کتنے دن پہلے کلمہ طیبہ پڑھا تھا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں ہمارا ہو کیا گیا؟ آج کہتے ہیں تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جس دن سچے حسینی بن جاؤ گے کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا ہے جو تمہیں تباہ کر سکے، تمہیں برباد کر سکے۔ برباد کرنے والا خود برباد ہوا، اس کی نسلیں برباد ہو گئی۔ سچے حسینی تو بن کے دیکھو۔ تو کربلا میں یہ خاندان وہ علی وقار خاندان ہے، قرآن اور اہل البیت۔ قرآن چھوڑ کے گئے، اہل البیت چھوڑ کر۔ قرآن کو پکڑو، اہل البیت کا کردار دیکھو کیا کردار ہے۔ کربلا میں ایک ایک قدم عین شریعت کے مطابق۔ کربلا کی میدان میں امام شہید ہو گئے، شہادت امام ہو گئی۔ آپ نے محرم شریف میں سنا ہوگا، مجھ سے بہتر انداز میں، مجھ سے بہتر لب و لہجے میں ہمارے علماء خطبہ آپ کو سناتے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب ہوں، خطبہ کا اپنا انداز ہوتا ہے، میں کوئی خطیب نہیں، لیکن شہید ہو گئے امام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت امام کے بعد اس خاندان کو جو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اللہ اکبر، اسی خاندان کا یہ شیوا ہے کہ اس خاندان نے ظلم کو تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ برداشت کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نظر کے سامنے یہ سارے مناظر تھے، اس لیے بار بار کہتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میری اہل بیت کے معاملے۔ ایک مقام پر فرمایا میں نے اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اپنا نائب بنایا، جیسے تم مجھے اہل بیت سے محبت کرتے دیکھتے ہو ایسے میرے بات تم بھی کرنا۔ فرمایا میں نے اپنی اہل بیت کو اللہ کے پاس اور مومنوں کے پاس بطور امانت رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا مسلمانوں سنیوں، کیا فرمایا؟ میں نے اپنی اہل بیت کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس اور تمہارے پاس، مومنوں اللہ کے پاس اور تمہارے پاس بطور امانت رکھا ہے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ کیا سلوک کیا حضور کی اہل البیت کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا؟ امام حسن کو زہر دیا، 40 دن تک کے ٹکڑے تشت میں گرتے رہے، کٹ کٹ کے، ہڈیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے، پاخانے کے ذریعے سے باہر آتے رہے۔ کیا درد تھی، کیا تکلیف۔ سوچو اگر کوئی دودھ اور دہی پی کر الٹی کرتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ جس کی آنتیں کٹ گئی ہو اور الٹی کے ذریعے نکلتی ہو، اور صبر کا عالم دیکھیں۔ یہ جو سرکار رزق اللہ شاہ سو رہے ہیں نا، ان کے جد اعلیٰ امام حسن مجتبی، امام حسین بیٹھے ہیں سرانے، بھیا بتاؤ تمہیں کس نے زہر دیا؟ صبر کا عالم دیکھیں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے نا؟ ہاں۔ کہا جو قاتل ہے اور میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو جس کو میں تصور کر رہا ہوں کہ قاتل ہے، تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کون ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کی جان کیوں جائے؟ توجہ کریں، کیا صبر ہے، انداز کیا ہے، پردہ پوشی کا۔ لوگ دوستوں کے عیب نہیں ڈھانک پاتے، لوگ جن کے ساتھ رات رات بھر بیٹھتے ہیں ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے۔ یہ اہل البیت ہے، خود کے قاتل کے کردار پہ کیسا پردہ ڈالا، آج تک محققین حیران ہے کہ قاتل یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے، حالانکہ قاتل پکڑا گیا،
لیکن بہرحال ایک احتمال تو پردہ نے پیدا کر دیا کہ حتمی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ پاتا کہ یہی ہے، حالانکہ پکڑا گیا۔ ذرا دیکھیں خدائے ستار نے اپنے محبوب کو کیسا پردہ پوش بنا کے بھیجا، اور محبوب نے اپنی اولاد کو کیسا پردہ پوش بنا کے بھیجا۔ لوگ بیوی اور بچوں کی کردار کی پردہ پوشی نہیں کر پاتے، اہل البیت وہ ہے جس نے دشمن کے کردار پہ ایسا پردہ ڈالا کہ اب قیامت تک یہ اٹھنے والا نہیں۔ قیامت میں تو اٹھے گا، ضرور اٹھے گا، لیکن اتنا ضرور کیسے پردہ پوشنا، کردار دیکھ۔ ہمارے اندر یہ چیز ہے، پردہ پوشی کا یہ جذبہ ہے۔ ہم نے کیا سیکھا اہل بیت سے، اور پھر امام حسن کی شہادت کے بعد پھر امام علی مقام کی شہادت، اور شہادت کے بعد دیکھو جب کوئی مر جائے، کسی کو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب وہ مر چکا، مرنے والے کا پھر سر نہ کاٹا جائے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس کو مار ڈالا گیا کسی سزا میں، کسی دشمنی، کسی بھی چیز میں، جائز ناجائز، جس طور پہ اگر کسی کو آپ نے مار، اب اس کی مرنے والے کی گردن نہ کاٹ، تیری مراد پوری ہوگی۔ جس کو تو نے ختم کرنا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کا گلا نہ کاٹا جائے، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ حضرت امام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابن ملجم کے لیے فرمایا اس کو ابھی قید میں رکھو، اگر میں صحتیاب ہو گیا تو میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے، اور اگر میری شہادت ہو گئی تو جان کے بدلے میں میرے وارث اس کی جان کو ختم کریں جیسا قرآن کا حکم ہے، اس کے کان نہ کاٹیں، اس کی گردن نہ کاٹیں، اس کے ساتھ، اس کی جسم کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ آپ غور فرمائیں، دشمن کے لیے وصیتیں کی جا رہی ہے، اور اب دیکھیں اہل البیت کے ساتھ کربلا میں سلوک کیا ہو رہا ہے۔ امام علی مقام کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے اس کے تنے نازنین سے کپڑے اتار لیے۔ لحاظ ہے کوئی رسول اللہ کی نسبت کا کوئی لحاظ ہے؟ غور فرمائے، تنے نازنین سے کپڑے اتار لیے گئے، اور ایک ایک جسم اقدس پر کم از کم محققین کی جو تحقیق ہے کم سے کم 10 گھوڑے متعین کیے گئے، اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایک ایک ناش کو کچلا گیا، ایک ایک جسم کو کچلا گیا۔ کون سا جسم؟ وہ جسم جس کو رسول اللہ کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ کون سا جسم اطہر؟ جس کو رسول اللہ چومتے ہیں۔ کون سا جسم پاک؟ جس کے لیے حضور سجدے طویل کرتے ہیں۔ کون سا جسم پاک؟ جس کو اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ میری خوشبو ہے۔ کون سا جسم پاک؟ اللہ اکبر، جس کے منہ کو اپنے منہ میں لے کر کے ایسے چوستے ہیں جیسے کھجور چوسی جاتی ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، ایسے تنے نازنین کو کپڑے نکال کر 10 گھوڑے کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ ننھے شہزادوں کا بھی خیال نہ کیا، ان کی بھی گردنوں سے جو ہے وہ سر اتار لیے گئے۔ شہادت کے بعد سر کاٹے گئے، شہادت کے بعد سر کاٹے گئے۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، یہ جب بات نکلتی ہے تو کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ تکلیف بھی ہے کہ ہم یہ بیان کیوں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے کیا نہ ہوتا تو ہم بیان کیوں کرتے ہیں؟ یہ ناسبیت کا کیڑا اچھا نہیں۔ لوگوں کو بات کتنی بری لگتی ہے جب یہ بات داستان کربلا کی جاتی ہے، تو کتنا ظلم کیا، ظلم کم کیا۔ یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں یزید کو کس منہ سے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ غیرت نہیں آتی؟ حد ہے۔ بلکہ آج کل کے موجودہ حکمرانوں کا ظلم دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یزید سے کچھ لچھن سیکھ لیے، کچھ لچھن، ورنہ یزید ان سے 4 قدم آگے تھا۔ یزید نے جو کروایا وہ کم نہ تھا، بلکہ آج کل تو دائیں بائیں سے یہ بات بھی سنی جا رہی کہ یزید تو بے خبر تھا، یزید بے خبر تھا۔ واہ! ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ تیر چلا دمشق سے، تیر دمشق سے چلا، اور ابن زیاد جو بات کہہ رہا ہے کم از کم تم تو اس کا خیال کرو۔ ابن زیاد کو چھوڑو، جس وقت یزید کے بیٹے سے کہا گیا کہ تمہارا باپ مر گیا، تمہارا طاغوت مر گیا، اب تم اس کے بیٹے ہو، تم اپنے باپ کی جگہ اس کے تخت پر بیٹھو، تو یزید کے بیٹے نے کیا خطبہ دیا؟ اس نے کہا جس تخت پر اہل البیت کے خون کے چھینٹے ہیں میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، اور رسول اللہ کی مسند پر بیٹھنے کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو وہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یزید کا بیٹا یہ بات کہے کہ میرا باپ قاتل ہے اہل البیت کا،
اور 1450 سال کے بعد تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یزید کا دفاع کرنے نکلے ہو، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ناسبیت چھوڑو تو پھر تمہیں تکلیف بھی ہے۔ تو یاد رکھو، دائیں بائیں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اسلاف تقریباً 1350 سال سے 1300 سال سے یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اہل البیت کا قاتل یزید ہے، یزید کے ہم و نوا ہیں، عمرو بن سعد ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، شمر لعین ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں، بلکہ جو شہادت حسین پر خوش ہوئے اللہ نے ان کا شمار بھی قاتلان حسین میں فرمایا، اور بعد میں ان کو بھی قتل کروایا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حدیث پڑھیں، تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام اور ان کے شہزادوں کے اور ان کے بھتیجوں کے، ان کے بھائیوں کے تنے نازنین پر 10 گھوڑے متعین کچلے گئے۔ جب 10 گھوڑوں سے لاشیں کچلے گئے ہوں گے تو کیا لاشوں کے ٹکڑے نہ ہو گئے ہوں گے؟ یہ جب آپ کربلا جائیں گے، کربلا جب اللہ آپ کو دکھائے کربلا، جب آپ کربلا شریف جائیں گے تو دیکھیں گے کہ سارے شہیدوں کا مزار ایک ساتھ، سب ایک ساتھ دفن کی۔ کیوں؟ الگ الگ ان کی قبریں نہیں ہیں، اس لیے کہ لاشیں ہی پہچان میں نہیں آتی تھی، سب کو ایک ساتھ ٹکڑے تھے، ٹکڑے قریب کے دیہات کے لوگ آئے، ٹکڑے جمع کیے، اور ٹکڑے جمع کر کے انہوں نے ایک ساتھ وہ سارے ٹکڑوں کو جو وہاں پر گنج شہیدہ وہاں کے لوگ اس کو کہتے ہیں، ایک ساتھ سب کو رکھ دیا، لاشیں پہچان میں نہیں آئی۔ یہ ظلم اہل البیت پہ کیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف دین کا تحفظ، اللہ کی دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، نفاذ شریعت کا جذبہ تھا۔ اور چند حضرت حبیب کا مزار الگ ہے، کیونکہ حبیب کی لاش پہچانی گئی بڑی عمر کی وجہ سے، امام علی مقام کا جسد اقدس پہچانا گیا، علی اکبر کا جسد اقدس خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا، اور علی اصغر کا جسد پاک وہ قد کے اعتبار سے مختصر تھا، ننھی سی جان تھی، پہچانا گیا۔ تو وہ 3 قبریں ایک ساتھ ہیں کربلا کے اندر، باقی سب ایک ساتھ ہیں۔ غازی عباس کو تو وہیں چھوڑ آئے تھے، اس کی داستان آپ کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہے، میں نے تو کئی بار بیان کی ہے۔ غازی عباس کو وہیں چھوڑ آئے تھے، ان کو خیمے میں نہیں لایا گیا تھا، اس لیے وہ وہیں دفن ہو گئے، اور حضرت حر کے خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، ان کو شہادت کے بعد اسی وقت اٹھا کر کے لے کر چلے گئے تھے۔ تو کربلا سے دور ان کا مزار مقدس ہے وہاں، حالانکہ بہت دور نہیں ہے، لیکن بہرحال جو میدان کربلا کا اس سے دور۔ یہ تاریخی روایات ہیں، اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی، کیونکہ مورخین، تاریخی روایت اسی کو کہتے ہیں کہ مورخ اپنے ذوق کے مطابق گمشدہ کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ اگر بات آ گئی، شاید اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو بتاؤں کہ غازی عباس کا مزار دور کیوں ہے، دور ہونے کی وجہ کیا ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں۔ جس وقت سیدہ سکینہ پاک نے، ان کو سکینہ بھی کہتے ہیں، لیکن میں تلفظ میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، کیونکہ آپ جب جو سنتے آئے وہ سنتے آئے، اور پھر آپ کو تلفظ میں الجھانے کا مطلب کوئی مقصد نہیں، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ سمجھو ان کی قربانیاں کیا ہے۔ سیدہ سکینہ پاک نے غازی عباس سے کہا، چچا آپ ہمیں پانی پلا دیجئے، ہم نے کبھی آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج دن وہ آیا ہے کہ سکینہ چاہتی ہے، شہزادی سکینہ نے کہا، 7 سال کی شہزادی ہے، چچا پانی پلا دے۔ سرکار عباس غازی نے کہا، شہزادی میں پانی لے آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ ڈالنے کے بعد غازی نکلے۔ جب غازی نکلے، امام سے ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئی، فرمایا کہاں جا رہے ہو عباس؟ عرض کی بادشاہ میرے آقا شہزادی نے پانی طلب کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے مورخین اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ غازی عباس باوجود مولا علی کے بیٹے ہونے کے پوری زندگی امام حسین کو آپ نے کبھی بھائی نہیں کہا۔ امام حسین کہتے تھے میرے غازی تو مجھے بھائی کہہ دے، کبھی میری تمنا بھی ہے کہ مجھے بھی کوئی بھیا کہنا۔ امام حسین چونکہ عمر میں، خاندان میں، بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھے۔ امام محسن تو بچپنے میں وصال فرما گئے تھے، امام محسن کا وصال پیدا ہونے کے بعد ہوا تھا۔ یہ جو قصے گڑے گئے ہیں نا کہ دروازہ توڑا گیا اور پھر اس کے بعد وہ حمل ضائع ہو گیا، یہ ساری ان ملونوں کی شرارتیں ہیں۔
حمل ضائع ہو گیا تو تمہیں کس نے بتایا کہ بیٹا تھا کہ بیٹی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور سنیوں سے بھی کہتا ہوں کم از کم کسی کالے کپڑے والوں سے یا کالے دل والوں سے کوئی روایت سنتے ہو تو اس کو عقل کے ترازو پہ پرکھو بھی تو صحیح۔ محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زہر بھی پلا دے گا تو پی لو گے؟ جب یہ کہہ رہے ہو کہ اب میں بہت حیا کے پردے ہوئے، جس ذات کی بات ہے وہاں تو جبریل امین بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتے، میں اس کتنے بے شرم اور بے غیرت ہے کہتے ہیں کہ دروازہ توڑ کے حمل ساقط کر دیا گیا۔ حمل گرتا ہے تو پتہ چلتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے، آپ بتائیں مجھے۔ تو یاد رکھیں امام محسن حمل کی شکل میں نہیں گرے تھے، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے اور رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کی جو ازدواجی زندگی کا جو معاملہ تھا پھر وہ ختم تھا، اس لیے کہ سیدہ پاک اس قدر اپنے بابا جان کی محبت میں روتی رہی کہ آپ نے خود کو بھلا دیا تھا، کچھ یاد نہ تھا۔ یہ جو قصے کرے گئے ہیں اس سے سیدہ پاک کی جو وہ عصمت و طہارت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ گندی باتیں نہ کیا کرو گندے لوگوں، ہمارے یہاں جو تقدس ہے الحمدللہ وہ تقدس اہل البیت کے حوالے سے کہیں نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی کو شوق ہے کہ اہل سنت کے علاوہ بھی کہیں تقدس اہل بیت کے بارے میں تو آ کر کے بیٹھے بات کریں، ہم بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں اہل البیت کو گالیاں دی ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں یہ سب گڑے ہوئے قصے ہیں، سیدہ پاک کا مبارک اور مقدس گھر، اس کا احترام ہر صحابی نے کیا ہے۔ ہاں اس کو اچھی طرح آپ یاد رکھیے گا اور توجہ کیجیے گا اس پر، ہر ایک کی بات سننے والی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کہتا ہوں جو رو کر سنائے اس پر بھی بہت اعتماد کرنے کی بات نہیں ہوتی۔ پھر کہتا ہوں امام غزالی کہتے ہیں رونے والوں کی بات مانا کرو، لیکن ہر رونے والی کی بات پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جنگل سے روتے ہوئے آئے تھے، کہا بھیڑیا کھا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے یقین کیا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہوں یعقوب رو رہے تھے، ان کی بات سچی مانی گئی، بھائیوں کی بات سچی نہیں، کیونکہ وہ چیٹنگ کر رہے تھے، ہے نا، یہی نا، رونے کا ڈھونگ کر رہے تھے، یہی تو ہے نا۔ میں کوئی گستاخی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں چیٹنگ کرنے والوں کو پہچانو، ڈھونگ کرنے والوں کو پہچانو، ڈھونگ رچانے والوں کو پہچانو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ غازی نے کہا کہ آقا شہزادی نے پانی طلب کیا ہے، میں پانی لانے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں عباس، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، اب تو جائے گا تو مجھے ایسا ہے کہ تو بھی واپس نہیں ہے۔ کہا میرے بادشاہ شہزادی کا سوال ہے پانی کا، میں نہ کیسے کہتا ہوں؟ اور پھر بڑی منتیں کی، بالآخر امام نے اجازت دی۔ جب اجازت دی گئے، اور آپ نے پھر سنا بھی ہوگا کہ بہت بہادر تھے، اپنے بابا کے ہم شکل تھے، اتنے خوبصورت تھے غازی عباس کہ ان کو لوگ قمر بنو ہاشم کہتے تھے، خاندان بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے غازی کو۔ قد اتنا اونچا تھا کہ اگر اونٹ کو چارہ کھلا رہے ہو تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ نے اتنا اونچا قد دیا تھا۔ اور بازو بڑے چوڑے چوڑے، سینہ چوڑا تھا، بازو موٹے موٹے، بالکل اپنے بابا علی مرتضیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بازو بھی بڑے موٹے موٹے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ مولا علی کے بازو اور کلائیوں میں فرق نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں بڑے سے بڑا پہلوان، اس کے بازو میں اور کلائیوں میں فرق ہوگا۔ کلائیاں ہمیشہ جو ہے وہ آدمی کی چھوٹی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، اور بازو چوڑے ہوتے ہیں، لیکن مولا علی کی شان یہ تھی کہ بازو اور کلائیوں میں فرق نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں جب بہت زیادہ کوئی انسان بہادر ہوتا ہے تب خدا اس کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، کلائیاں تب اللہ اس کو ایسی عطا کرتا ہے۔ اور علی اس شجاع اور بہادر کا نام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ بے شک اور مورخین لکھتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں پھر اس کے کندھے بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن مولا علی کا حال یہ تھا کہ بازو موٹے تھے لیکن کندھے بڑے نرم تھے۔ اور مورخ تحقیق کر کے یہ بتاتا ہے، مورخ تحقیق کر کے بتاتا ہے کہ جس کے
بازو موٹے ہوں کندھے سخت ہوتے ہیں، لیکن علی اس مرد کا نام ہے جس کے بازو موٹے تھے لیکن کندھے بالکل نرم نرم تھے، کیونکہ یہ صفت بہادر شیر کی ہوتی ہے، شیروں میں بھی جو بہادر ہو۔ تو مورخین نے مگر اتنا لکھ دیا کہ علی کے کندھے شیر کی طرح تھے، لیکن میں اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ پھر میں نے اس کو جب بیان کیا تو یہ کہا کہ شیر جو بہادر ہوتا ہے پھر اس کے کندھے علی کی طرح ہوتے، شیر کی طرح علی کے کندھے نہیں تھے۔ علی کے کندھوں کا استعارہ بہادر شیروں کو نصیب ہوا تھا، کیونکہ علی اس بہادر کا نام ہے کہ علی کی تلوار اٹھی تو لوگوں کے ٹکڑے کیے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، مورخین ہی کہتے ہیں کہ بدر میں 70 مارے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار نظر علی باپو قادری، نعرہ حیدری، فیضان شاہ رسول اللہ سرکار، عرس احمدی سرکار۔ درود شریف پڑھ لیں آپ، نبی آل نبی پہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو آپ کی توجہ میں بات کروں۔ سید محمد باپو نے کہا کہ کربلا کے بعد کی پوری داستان بیان کر دے، میں نے کہا پوری نہیں ہوتی، زندگی پوری ہوتی وہ پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ توجہ بات کروں میں، پچھلے سال تو بارش آ گئی تھی لیکن اس مرتبہ تو بارش نہیں ہے، اس بار تو درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو مورخ نے یہ لکھا کہ شیر کی طرح مولا علی کے بازو تھے، لیکن چونکہ مورخ نے لکھا مجھے، لیکن میں نے نہیں پڑھنا کیونکہ میں علی کا ملنگ ہوں، تو میں نے اس کو یہ تبدیل کیا۔ اتنا حق تو مجھے ہے مولانا حسن، اتنا حق تو میرے پاس ہے نا کہ یہ کہوں کہ استعارے کا صدقہ ملا ہے شیر کو، جب وہ بہادر ہوتا ہے تو اس کے کندھے علی کے کندھے کے مشابہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ ویسے بازو تو کسی کو دیے نہیں۔ تو مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بدر میں 70 مارے گئے، اکیلے 35 کو مولا علی نے مارا۔ اب یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو وہاں تھا کہ بولتا ہے 35 کو علی نے اکیلے مارا؟ کیسے پتا چلا؟ کوئی لسٹ لے کے کھڑا تھا علی نے اتنوں کو مار، کوئی پیچھے گھوم رہا تھا کیونکہ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے؟ یہ بات تو لوگ کر سکتے ہیں نا، لوگ تو ہم سے پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو 35 کو اکیلے علی مرتضیٰ نے مارا، مورخ نے لکھا ہے، آپ مورخ کے پیچھے پڑھیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ایک فلسفی سے کسی نے پوچھا علی مرتضیٰ نے 35 کو مارا، اس جنگ میں پتا کیسے چلا؟ بھائی جنگ میں کس نے کس کو مارا یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ فلسفی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ دنیا سے گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، بہت خوبصورت بات کہی۔ اس نے یہ کہا کہ 35 کو اکیلے علی نے مارا یا علی نے کس کو مارا، اس کا پتہ آسانی سے چلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی کو مارتا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے اتنی لمبی نہیں کی، اس نے 2 جملے میں بیان کیا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر کہتا ہوں کتاب اور خطاب میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی کسی کو مارتا تھا تو پیٹ میں تلوار کھوس دی، ہے نا، حالانکہ پیٹ میں تلوار ڈال دی، مر گیا۔ اسی طریقے سے بازو کاٹ دیا، مر گیا۔ اسی طرح سے کمر پہ وار کیا، مر گیا۔ پیٹ میں وار کیا، مر گیا۔ ادھر وار کیا، مر گیا۔ گردن کاٹ دی، مر گیا۔ ایسے ہی تھا، سب اس طرح سے مارتے تھے، اپنا اپنا سب کا، سب بہادر تھے، سب جانثار تھے، سب پر ہماری جان نثار۔ لیکن مولا علی کا انداز اس معاملے میں انفرادی تھا۔ مولا مشکل کشا ایسے پیٹ میں نہیں، کمر میں نہیں، آپ کی عادت تھی جس کو بھی مارا اٹھائی اور سیدھا اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو جب اب لوگوں کو اندازہ کرنا ہوتا کہ علی کو نے کس کس کو مارا، تو جس کے 2 ٹکڑے دیکھتے سمجھ جاتے کہ اس کو مارنے والا علی ہے۔ اور مجھے یہاں پہ پیر نصیر سے روشنی ملتی ہے، بڑا محقق، بڑے عالم، بڑا شاعر، بڑا خطیب اور بڑے خاندان کا، جیلانی خاندان کا فرد تھا، وہ بھی یہی کہتے ہیں مرحب 2 نیم ہے، مرحب 2 نیم ہے، 2 ٹکڑے ہیں، 2 نیم ہے، سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے،
ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے میں ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ ہم تو تمہارے یہاں بیچ میں نہیں آتے، لیکن تم کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ او کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگوں یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، لوگوں یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے۔ تو غازی عباس اپنے بابا کے بڑے مشابہ تھے، بہت خوبصورت تھے، حسین تھے، قمر بنو ہاشم کہلاتے، بہادر بھی تھے۔ تو جب چلے ہیں تو پھر کہتا ہوں کہ آپ سن چکے ہیں، فرات پہ پہنچے، ہٹایا 500 گنڈے کھڑے ہوئے تھے، ان کو ہٹایا اور فرات میں پیر گھوڑے کے ڈالے، خود اترا، مشکیزہ بھرا، پینا چاہا، آپ اس کو بھی سن چکے ہیں، میں اس کو نہیں بیان کرتا، نہیں پیا۔ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، شہزادہ علی عسکر کی پیاس یاد آ گئی، پانی نہیں پیا، لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرا، حملہ کیا، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، بالآخر یہ ہوا کہ بازو کٹ گئے، دونوں بازو کٹ گئے۔ کٹنے کے بعد ایک پلید کی ملعون کی آواز آئی، تیر چلا دو، پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ بازو کٹنے کے بعد بھی غازی عباس کی یہ کوشش تھی کسی طرح میں خیمے تک پہنچ جاؤں، لیکن جب آواز آئی کہ خیمے تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، پیاسا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ حال ہے، اگر پانی پہنچ گیا تو تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوگے، بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ غازی کے سینے پر جو مشکیزہ لٹک رہا تھا، کیونکہ جب بازو شہید ہو گئے تو دانتوں میں پکڑ لیا تھا مشکیزہ، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا تھا، مشکیزہ سینے پہ لٹک رہا تھا۔ جب مشکیزے پہ تیر چلے تو وہ مشکیزے کو چیرتے ہوئے سینے پہ آتے تھے۔ اور اس کے بعد غازی کا حال یہ ہوا کہ گشی کی کیفیت طاری ہوئی اور غازی عباس گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو آواز لگائی، یا حسینہ، میرے آقا حسین میری مدد فرمائے۔ میرے امام جو وہ منظر دیکھ رہے تھے خیمے کے پاس سے، آپ نے گھوڑا دوڑایا اور وہاں تشریف لے گئے تو غازی کی کیفیت دوسری تھی۔ اٹھایا، زانوں پہ رکھا اور چہرے کا غبار صاف کیا، اور غبار صاف کرنے کے بعد غازی نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک سر امام حسین کی گود میں، مسکرا دیا۔ دنیا سے جاتے مسکرایا، اس لیے کہ مرادوں کا مرکز بالکل سراہنے موجود تھا۔ اس سے بہتر اور کیا موت ہو سکتی تھی کہ مرکز عقیدت، مرادوں کا مرکز اور محور، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شبی سراہنے موجود ہو تو پھر بات کیا ہے۔ غازی نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا، میرے آقا میرا سلام قبول کریں آخری، اب میں دنیا سے جاتا ہوں۔ تو کہا کہ غازی تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹے کی شہادت پر بھی امام نے یہ نہیں کہا جو غازی کی شہادت پہ کہا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹے گی عباس۔ اور پھر غازی نے کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں، سن لیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر وفا میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر کہا، مولا شہزادی سکینہ نے مجھ سے کہا تھا پانی لانا، میں وعدہ کر کے آیا تھا لاؤں گا، لیکن وعدہ پورا نہ ہو سکا، تو میری شہادت کی خبر سکینہ تک پہنچنے مت دینا۔ اگر سکینہ کو پتا چل گیا کہ میں بھی شہید ہو گیا تو صبر اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے نہیں بتایا نا کہ میں شہید ہو گیا تو کم از کم وہ انتظار میں رہے گی کہ چچا اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، اور انتظار میں رہے گی تو اس کو صبر ہوتا رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا لاشا یہیں چھوڑ دینا، یہی چھوڑ کے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاشا خیمے میں لے جاؤ گے تو سکینہ کو پتہ چل جائے گا کہ چچا شہید ہو گیا ہے، اس کا صبر ٹوٹے گا، اس لیے میری لاش کا جو ہو سو ہو، یہی چھوڑ دیجیے گا۔ کم از کم میری شہزادی کو تو اطمینان رہے کہ چچا آنے والا ہے، آنے کے انتظار ہی میں اس کو صبر ہوگا۔ اور یہ کہے گا کہ اچھا آخری سلام قبول فرمائے۔ میرے امام نے فرمایا تیری اتنی ساری وصیتیں ہیں، تیری ساری تمنائیں پوری کی جائے گی، میری بھی تو کوئی تمنا ہے نا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے بس۔ پوری زندگی تو نے بھیا نہیں کہا نا، آج بھیا کہہ۔ غازی نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی اور چہرہ دیکھ رہے تھے، اور آخر میں رندھیائی ہوئی آواز میں مورخ لکھتا ہے بھیا کہا،
اور بھیا کہتے ہوئے سر لڑک گیا. یعنی غازی کی زبان پر جو آخری جملہ تھا امام علی مقام کا نام، اس طرح وہ شہید ہوئے. تو غازی کی مزار وہاں ہے، کچھ دور پر ہے، آپ جائیں، اللہ دکھائے آپ کو. اور امام علی مقام کے مزار کی زیارت پر امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مغفرت کی دعا فرمائی. فرماتے میں خود گیا تھا سر امام حسین کی زیارت کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا، خواب میں ایک بندہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے، کرتا ہے یا رسول اللہ عبدالوہاب شعرانی اور اس کے ساتھ ایک محدث حسین کی مزار کی زیارت کے لیے آئے. تو آقا نے دعا کی اللہ قبول کر اور اس کے صدقے میں ان دونوں کی مغفرت فرما. امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں جب تک میں حیات رہا پھر ہر سال جاتا رہا، بار بار جاتا رہا، بارگاہ امام میں حاضری دیتا. بڑی بات ہے، اللہ پاک دکھائے، تمنا کرو، مراد کرو کہ اللہ حاضری نصیب فرمائے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا بات دور نکل گئی کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے لاشوں پہچانے نہیں گئے. جو چند لاشیں پہچانی گئی مورخین نے اس کی یہ وجوہات بیان فرمائی ہے. اور ایک اور مزار ہے جو کربلا سے کافی دور پر ہے، وہ جو ہے وہ حضرت اون کی بتائی جاتی ہے. حضرت اون کی، ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ امام نے جو ہے ان کو خط دیا تھا کہ جاؤ اور یہ تمہارے یہ مدینہ منورہ کسی قاصد تک پہنچا دو. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو راستے میں شہید کر. ان کی شہادت کی ایک روایت یہ، ایک تو یہ کہ کربلا میں شہید ہوئے، ایک روایت یہ بھی. پھر کہتا ہوں مورخ اپنے ذوق کے مطابق کڑیاں جوڑتا ہے، یہ نہ کہنا کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ نہیں. مورخ اپنی ذوق کے مطابق کڑیاں جوڑتا ہے اور ہم ساری روایتیں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ذوق جس چیز کی طرف آپ کو مائل کرے آپ اس کو قبول کریں. لیکن بہرحال مظلوم گھرانہ ہے، آپ کسی اینگل سے شہادت دیکھیں، شہادتیں تو شہادتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر جب گھوڑوں سے لاشیں کچلی جا رہی تھی، ادھر بیبیوں کے زیورات چھین لیے، دوپٹے تک. یہاں آ کر استاد زمن مولانا حسن بریلوی دوپٹے تک لکھ کر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے وہ کیا لکھے. حضور صد اللہ فاضل، مفتی جلال الدین امجدی اور اس طرح کے پھر ان کے اوپر کے مورخین اور ہمارے علماء نے لکھا دوپٹے تک چھینے، خیمے تک جلا دیے. سرکار امام زین العابدین جس چمڑے کے بستر پر بے ہوش ہیں وہ چمڑے کا بستر تک چھین کر لے گئے. علی اصغر کا جھولا تک اٹھا لے گئے. سیدہ سکینہ پاک کے کانوں سے بالیاں چھیننے کا ان کا انداز یہ تھا کہ اتارنا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اگر ایک اتارے گا تو کوئی دوسرا جھپٹ نہ لے، تو یوں کھینچا کہ کان کٹ کے آخری عمر تک وہ کان کٹا رہا. سیدہ سکینہ پاک نے یہ سوچ کر کہ یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، تو کہا میں حسین کی یتیم بیٹی، مجھ پہ رحم کروں. تو یہ سن کر 7 سال کی شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں آج جاہل سے جاہل اور گوار سے گوار انسانوں اور اس کو پتہ چل جائے کہ سید زادی ہے، تو ہمارے یہاں تو اور خاص طور پہ گجرات میں تو سید زادیوں کو ماں کہہ کر کے پکار، فلاں ماں کہہ کے پکار. خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو یہ محبت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ حال کیا. اور اس کے بعد جب شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے، خیمہ جلایا. اور جب خیمہ جل گیا تو جس وقت خیمے جل رہے تھے اس وقت امام زین العابدین بے ہوش تھے. حمید بن مسلم کہتا ہے ایک اونچے قد کی بہت خوبصورت خاتون تھی، وہ جلے ہوئے خیمے پر کبھی چل کر کے خیمے میں اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر. میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو جلتی ہوئی آگ میں خیمے میں جاتی ہے پھر باہر آتی ہوئی جاتی ہے، تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں، اس خیمے میں میری جان ہے، اس خیمے میں میری جان ہے. کہا مطلب کیا؟ کہا اب میرے حسین کا اکلوتا بیٹا بچا ہے اور وہ بھی بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہے، ہوش کھو چکا ہے. اب اگر میں حوصلہ نہ کروں تو میرا بھتیجا جل جائے گا، حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا، میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے سوچتی ہوں کہ اس کو بچا لوں. اور پھر حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خاتون نے جلتی ہوئی آگ پر چلتے ہوئے اس نوجوان کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور آگ پر چلتے ہوئے نکال کر کے لائی. یہ منظر کو دیکھ کر یا سوچ کر مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے مذہب میں عورت کا مقام کتنا بلند ہے،
لوگ ایک زین العابدین کو زینب کے کندھے پر دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو قیامت تک کے سارے سیدوں کی زندگی آج سیدہ زینب کے کندھوں پر ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر قیامت تک کے سارے حسینی سیدوں کو سیدہ زینب نے حیات نو عطا کر دیا ہے، حسینی سیدوں کا سلسلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس سے عورتوں کو ذہن دیا کہ ایک عورت اگر حوصلہ کرے، ہمت کرے اور جرأت دکھائے تو وہ کتنے بڑے کام کر سکتی ہے۔ آج جتنے حسینی سید پوری دنیا کے اندر ہے، سارے سیدہ زینب کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اور کبھی ان کے احسان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ رزق اللہ شاہ بھی حسینی اور حسنی سید ہیں تو ان پر بھی احسان زینب ہے، غریب نواز بھی حسینی حسنی سید ہیں تو ان پر بھی احسان زینب کا۔ وارث دیوا ہو، شاہ برکت اللہ ہو، صابر کلیر ہو یا کوئی اور سید ہو، اگر اس کا تعلق حسینی سے، بلکہ ہم تو حسنی حسینی میں کیا فرق کریں، سب تو علی کی اولاد ہے اور سب تو ہمارے امام ہیں۔ ہمارے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا احسان ہے اس خاتون کے جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ تربیت فاطمہ الزہرا، علی مرتضیٰ کی شیر بطول اور خون علی کی تاثیر ہے، رسول اللہ کی جو وہ لعاب مبارکہ کی تاثیر جو حضور نے گھٹی دیا تھا۔ یہ اس کے بعد پھر رات کیسے گزری، میں نے وہ رات بھی جسے تاریخ میں شام غریبہ کہا جاتا ہے بہت تفصیل سے بیان کی ہے۔ میں اب اینڈ پر آتا ہوں، خیر میں آتا ہوں۔ امام علی مقام کے سر مبارک سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا بعد کربلا کے بعد بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اس میں سے کرامت پڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ جب قافلہ جانے لگا کربلا سے، کچھ لوگوں نے کہا 11 محرم کو ہی نکل گیا، کچھ لوگوں نے کہا 12 کو نکلا، کچھ لوگوں نے کہا 13 کو نکلا، پھر یہ کہتا مورخین کا معاملہ۔ تو سارے سر جو تھے کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیے گئے تھے، سر نیزے پہ چڑھائے گئے گھمانے کے لیے۔ لوگوں کو میلاد النبی کی بدعت دکھتی ہے اور اس کے خلاف خوب لکھتے بولتے، یہ بدعت نظر نہیں آتی، یہ بدعت نہیں۔ میلاد النبی کا جلوس بدعت ہے، امام علی مقام کا سر جن لوگوں نے نیزے پہ اٹھایا تھا ان پہ بدعت کا حکم نہیں لگتا، ان کا امیر المومنین ہونا سلامت رہتا ہے۔ کیا ظلم ہے، غور فرمائے۔ اللہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو سن سن کر کے اگر کوئی اپنا بھی متاثر ہو رہا ہے تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ سر کو نیزوں پہ اٹھایا اور بیبیوں کے ہاتھ باندھے رسیوں سے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ امام زین العابدین خود کہتے ہیں امام محمد باقر اور حضرت زید سے کہ جب مجھے کربلا سے لے جایا گیا تو اس وقت میرے گلے میں توق ڈالا گیا۔ توق لوہے کا ہوتا ہے، اس میں سوئی کی طرح جو ہے وہ نوکیلے تیر نکلے ہوتے ہیں، اور کئی دن کا بیمار ہے وجود، اور اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور گلے میں توق ہیں، اور اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لے کر اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو گر جاتے ہیں، جب گرتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے مقطع میں لکھا تھا، بلکہ پورے کلام میں 2 شعر پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور پھر کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ سرکار امام زین العابدین سید سجاد زنجیر پہنا کر اور ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دے کر اور بیبیوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بٹھا، جب قافلہ جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا کچھ سنتے تو نہیں ہو ہماری ایک تو سن لو، قافلہ جا رہا ہے، شہیدوں کے قریب سے لے کر کے چلو، آخری میں زیارت تو کر لی کٹی پٹی لاشوں کی،
لاشوں کے کٹے پٹے ٹکڑوں کی لاشیں، ان کی زیارت تو کر لیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب اور وہ قافلہ ان کٹی پٹی لاشوں پر آیا تو سیدہ زینب پاک نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا جان آپ پر فرشتوں کے اور درود بھیجنے والوں کے درود و سلام ہو، آپ کی اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ دیکھو اپنے حسین کو، جس کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے، آج وہ کٹی پٹی لاشوں کی شکل میں پڑا ہے، اس پر خاک اڑ رہی ہے، اس کو نہ کفن ہے نہ قبر ہے۔ یہ کہہ کر سیدہ پاک رو پڑی، ایسا روئی دوست اور دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا تو قافلہ چلتے چلتے مورخین لکھتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سفر کوفہ میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کوفہ کے بعد سفر دمشق میں۔ جب وہ سر نیزے پہ تھا امام حسین کا تو اس وقت اچانک جس کے ہاتھ میں نیزے پہ تھا اس کے ہاتھ پر ایک کپ کپی تاری ہوئی اور نیزہ چھوٹا اور چھوٹ کر زمین میں دھس گیا۔ جب زمین میں دھسا تو گڑ گیا، زمین میں دھسا تو گڑ گیا۔ اب جب گڑ گیا تو لوگ اس کو نکالنا چاہتے، کئی لوگ مل کے کوشش کرنے نکالنے کی، لیکن وہ نکلتا نہیں۔ شمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا، شمر حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ ہاتھ سے گر کے گڑ گیا ہے، اٹھاتے تو اٹھتا نہیں۔ شمر کی ہمت نہیں ہوئی سر حسین تک جانے کی۔ امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا، علی، امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے، کہا علی تیرا باپ چلتا نہیں، وہ رک گیا ہے۔ دشمن ہے، دشمن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ تیرا باپ چلتا نہیں، وہ رک گیا۔ مطلب قافلہ حسینی اب بھی یزیدیوں کی مرضی پہ نہیں چل رہا ہے، قیادت اب بھی آل رسول کر رہا ہے، اب بھی سید قیادت کر رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے تو کہا تیرا بابا چلتا نہیں، رک گیا، اس سے بول کہ وہ چلے، اور اگر وہ نہ چلے گا تو تجھ پر اتنے چابک برساؤں گا کہ تیرے باپ کی روح کانپ جائے گی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے بابا ایسے نہیں رک سکتے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے بابا یوں نہیں رک سکتے۔ دیکھو تو صحیح، قافلے میں جتنے لوگ چلے تھے کربلا سے اتنے سب موجود ہیں یا کوئی چھوٹ گیا؟ تو جب قافلے پہ نظر کی گئی تو جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی، شہزادی سکینہ کا اونٹ شہزادی سے خالی تھا، شہزادی سکینہ قافلے میں نہیں تھی، تو کہا وہ بچی نہیں ہے سکینہ۔ فرمایا میری پھپھی امی کے ہاتھ کھول دو، پیروں کی بیڑیاں نکال دو، میری پھپھی میری بہن کو تلاش کر لے گی، اور سنو جب تک میری سکینہ نہیں ملتی سر حسین تم اٹھا نہیں سکتے۔ اور پھر سیدہ زینب پاک کے ہاتھ کھولے گئے، پیروں کی بیڑیاں نکالی گئی، اور پھر سیدہ زینب پاک، مورخ لکھتا ہے اس جنگل میں جہاں سے قافلہ آیا تھا پیچھے 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 چلتی ہوئی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ سکینہ کہاں ہو، میری بیٹی ادھر آؤ، کہاں ہو، یہ کہتے کہتے آگے بڑھی تو کیا دیکھا، جنگل میں، گھنے جنگل میں ایک برقع پوش خاتون ہے اور وہ سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور سکینہ کے آنسو پوچھ رہی ہے، سیدہ سکینہ کو پیار دے رہی، تسلیاں دے رہی، دل بہلا رہی ہے۔ جب پہنچی شہزادی زینب نے سلام کیا اور سیدہ سکینہ کو لے کر سینے سے چمٹا ہے، اور پھر اس برقع پوش سے کہا، اے خاتون، اس درندگی کے ماحول میں کوئی حسین کی یتیم سے پیار تو نہیں کرتا؟ بالیاں چھین لی گئی، چہرے پہ تماچے مارے گئے، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے ڈال دیا گیا، اونٹوں کو زور سے دوڑا کر گرا دیا گیا، تو کون ہے جنگل میں ہمدردی کرنے والی؟ حسین کی یتیم بچی پر پیار کرنے والی تو کون ہے؟ آنسوؤں کو خشک کرنے والی تو کون ہے؟ جب اتنا کہا تو پھر نقاب پوش نے نقاب الٹ کے کہا، بیٹی پہچانا نہیں؟ بیٹی پہچانا نہیں؟ تو جب نقاب الٹر کا بیٹی پہچانا نہیں تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب کو آنکھیں جھپکی اور یوں لگا جیسے کوئی خواب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سر امام کی بہت سی کرامت ہوگا، بالآخر اس کے بارے میں روایت ہے، اسقلان میں اسے ایک مقام پہ دفن کیا گیا۔ امام عبدالوہاب شعرانی لکھتے اسقلان میں دفن کیا گیا۔ اسقلان میں 6 صدی ہجری میں
چھٹی صدی ہجری میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا، انگریزوں نے قبضہ کیا، تو مصر کے فاطمیوں کو یوں لگا کہ اسقلان میں سر امام دفن ہے، اگر انگریز اس کو نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی کریں تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ فاطمی جو مصر کے تھے وہ اہل سنت سے نہیں تھے، لیکن وہ اہل البیت سے دعویٰ کرتے تھے محبت کا، تو ان لوگوں نے ان حکمرانوں سے بات کی اور بات کر کے کہا جتنی چاہے رقم لے لو، لیکن ہمارے حسین کا، ہمارے رسول کے نانا، ہمارے رسول کے جو نواسے ہیں ان کا، ہمارے رسول کے نواسے کا سر اسقلان میں دفن ہے، اسے ہمیں نکالنے کی اجازت دے دو۔ امام عبد الوہاب لکھتے ہیں کہ اب چھٹی صدی ہجری چل رہی، یعنی کہ ہجرت کو 600 سال پورے ہونے کو تھے، انہوں نے اجازت دے دی بڑی رقم لے کے۔ امام کے قبر انور، جو سر کی قبر انور تھی، اس کو کھولا گیا تو سر مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اور جب سر نکالا گیا تو ایسے ہی خون ٹپک رہا تھا جیسے شہادت کے وقت ٹپکتا۔ پھر جیسے دولہا کی بارات آتی ویسے بارات کی شکل میں اس سر کو جلوس کے ساتھ لایا گیا، اور پھر وہاں کے حاکم نے ایک آبنوشی کرسی تیار کی، ریشم رکھا، مشک رکھا، کافور رکھا، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ مصر میں لا کر کے امام علی مقام کے سر مبارک کو رکھا۔ تو زیادہ تر اہل کشف کا کہنا یہ ہے، امام عبد الوہاب شارانی کے کہنے کے مطابق، کہ امام حسین کا سر اقدس مصر میں موجود ہے، اور جو زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث، وہ ہر دن امام علی مقام کے سر مبارک کے مزار کی حاضری کرتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہر منگل کو حاضری کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ثبوت کے طور پہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جامع ازہر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جو صاحب کشف تھے، وہ ایک محدث سے گفتگو کرتے بیٹھے تھے، اچانک گفتگو کے دوران وہ ادھوری گفتگو چھوڑ کے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہ سر امام کا مزار جدھر ہے ادھر دوڑ پڑے، تو دوسرے جو محدث صاحب تھے انہوں نے اس بزرگ کے پیچھا کیا، ان کا پیچھا کیا، اور جب پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ امام کے سر اقدس کے مزار پر ایک بزرگ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، تو یہ بھی جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے، کون؟ وہ جو صاحب کشف بزرگ تھے، تو محدث صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب دونوں کی دعا پوری ہوئی تو محدث صاحب چاہتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چلے اور میں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ نکلے اور چھپ کر دیکھا کہ وہ جو پہلے بزرگ دعا کر رہے تھے اس بزرگ نے ان کے ہاتھ چومے، چہرے پہ ملے، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد جب پہنچے تو یہ جا کر وہاں بیٹھ گئے، تو پوچھا آپ مزار امام حسین پہ گئے تھے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں پیچھے آیا تھا لیکن آپ کو علم نہیں ہونے دیا۔ تو کہا وہ بزرگ جن کے ہاتھ چومے کون ہے؟ تو کہا یہ اس وقت کا غوث ہے، غوث، اور وہ روزانہ امام علی مقام کے سر اقدس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، یا یہ کہا کہ ہر منگل کو آتا ہے ہفتے میں ایک دن۔ یہ امام علی مقام کے سر اقدس کی کرامت ہے، اور بھی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے دامن سے وابستہ رکھے، بزرگوں کے نقش قدم پہ رکھے۔ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہی حق ہے، یہی سچا ہے۔ صحابہ کا احترام، اہل البیت کی تعظیم، اولیاء اللہ کا ادب اپنی زندگی میں قائم رکھیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علیہ۔ اچھا ٹھیک ہے، باپو کا حکم ہے کہ 10 منٹ اور بات کر دیتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر امام پر بات چل رہی تھی، جب امام علی مقام کا سر دمشق میں پہنچا یزید کے گھر، تو یزید نے پہلے دن امام علی مقام کے سر انور کو اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت نے 10 منٹ کی بات کی، میں اپنی بات پوری کر لوں گا انشاءاللہ اس کے اندر۔ تو امام علی مقام کا سر پہلے دن اس نے اپنے گھر میں رکھا، اس سر سے اب بھی خون ٹپک رہا تھا۔ یزید کی بیوی یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی،
اس سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مختلف بزرگ اس سر پر آتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا کے روتے ہیں۔ تو دوسرے دن یزید نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے محل کے باہر ایک خیمہ لگایا اور خیمہ لگا کر کے ایک تخت رکھا اور اس تخت پہ سر رکھا، کیونکہ اب اس کو یہ تھا کہ میں گھر میں تو رکھ نہیں سکتا، باہر خیمے میں رکھا۔ اب باہر رکھوں گا اور لوگوں کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ باہر رکھوں گا پتا چلے گا تو یہ ہوگا کہ لوگ سر اٹھا کر لے بھاگ جائیں گے، اور لے کر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کیا کیا، خیمہ بنایا اور 40 افراد اس نے مقرر کیے تلوار دے کر کہ تم سب لوگ یہاں پر پہرا دو، یہ سر کوئی اٹھا کے نہیں لے جانا چاہیے، سر سے اب بھی خون ٹپک رہا۔ علامہ مومن شبلنجی اس کو لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ جب وہ 40 لوگ پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے ہوئے یہ بات کیسے بیان ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤ۔ یہ بات کیسے بیان ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ آپ۔ حضرت اعمش حج کے لیے گئے، یہ بات سامنے کیسے؟ حضرت اعمش حج کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک بندہ حج کے موقع پر کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے اللہ میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، اور پھر کہتا ہے مگر میں جانتا ہوں تو میری مغفرت نہیں کرے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو حضرت امام اعمش کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا بدبخت، کعبے کا غلاف پکڑ کر ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ جب مغفرت کی دعا کر رہا ہے یہاں سب بخشے جاتے ہیں اور تو کہتا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، مایوس کیوں ہے تو؟ تو اس نے کہا اے اعمش، اگر آپ اتنے بڑے عالم فقیر اللہ والے نہ ہوتے تو میں تمہیں یہ بات نہ بیان کرتا، اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ اور کیوں نہیں بخشے گا اس نے خود بتایا۔ میں کہتا ہوں تھوڑا لوگ اس پر عبرت کریں، جو کہتے ہیں نا کہ اس طرح بھی نکل سکتی ہے بخشش کی راہ اور اس طرح بھی نکل سکتی ہے یزید کے لیے نجات کی راہ، اور حدیث قسطنطنیہ میں زبردستی اس کو گھسیڑتے ہیں۔ یزیدیوں کو خود خیال ہے کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اعمش جیسے بزرگ کے سامنے بیان کر رہا ہے اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ تو کہا کیوں نہیں بخشے گا؟ تو کہا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یزید کے دربار میں امام کا سر آیا تھا، کہا ہاں۔ تو کہا 40 لوگوں کو اس نے متعین کیا امام کے سر پہ پہرا دینے کے لیے، گھر میں رکھنے سے ڈرا۔ سر حسین کٹنے کے بعد بھی یزید پر ہیبت طاری کرتا تھا، گھر میں نہ رکھ سکا۔ آپ حسین کو سمجھتے کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ کیا ہیبت ہے سر اس کٹے ہوئے سر کی، یہ ہیبت ہے۔ جب وہ سر جسم سے لگا تھا تو اس وقت ہیبت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائے میرے بادشاہ، میرے امام حسین کی شان یہ، دشمن کو یہ ہیبت ہے۔ اور آج بھی ارے سر تو سر، جان تو جان، جسم، لوگوں کو نام سے بھی ہیبت ہے۔ اسی لیے تو حکمراں طبقہ چاہتا ہے سب کا ذکر کرو کوئی تکلیف نہیں، لیکن حسین کا ذکر کرو تو لوگوں کو تکلیف ہے۔ اسی لیے تکلیف ہے کہ جانتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں بزدلی نہیں ہوگی، کیونکہ حسین تختے کو پلٹنے والی ہستی کا نام ہے۔ حسین نے خود کو مٹا کر تختے پلٹے، بے نقاب کیا ظالموں کو۔ تو کہا 40 لوگوں کو اس نے مقرر کیا تھا، ان میں میں بھی تھا۔ وہ کہتا ہے ان میں میں بھی تھا، ہم پہرا دیتے کھڑے تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ہم سب پہرا دیتے ہوئے کھڑے تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کا کوئی خطرہ تو ہے نہیں، سب سو جاؤ، کوئی ایک کھڑا رہے، ایسے خطرے کا ماحول آئے گا تو سب کو جگا دینا۔ تو کہا کہ ایسے میں سب سو گئے، کسی ایک کو ذمہ داری ڈیوٹی دے دی گئی۔ تو اس وقت میں نے کیا منظر دیکھا کہ آسمان سے بادل کے گرجنے کی آواز آئی، سے بادل بجلیاں کڑکتی، بادل گرجتے سے گرجنے کی آواز آئی، اور اس آواز میں پھر ایک آواز آئی، خبردار اب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی سواری آتی ہے۔ اور ایک تخت آیا اور اس سر کے پاس وہ تخت رکا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور کچھ غیبی مخلوق میں نے دیکھی عالم رویا میں، اور دیکھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام نے سر حسین کو چوما اور چوم کر کہا اللہ تجھے جزا دے، تو نے بہت صبر کیا۔ ابھی یہ منظر میں دیکھ ہی رہا تھا کہ پھر غیب سے پھر بادل گرجے اور آواز آئی خبردار اب حضرت شیش کی سواری آتی۔
پھر دوسرا تخت آیا، پھر وہی کچھ ہوا جو میں نے دیکھا، پھر حضرت نوح کی سواری اسی انداز سے، ایسے انبیاء کی سواریاں آتی رہی، اور اخیر میں پھر کہا گیا خبردار اب سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی سواریاں، اور وہ سارے تختوں کے درمیان وہ تخت رکھا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے سر حسین کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا خدا تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے، خدا تیرے قاتلوں کو کبھی معاف نہ کرے۔ اور جس وقت رسول اللہ کی سواری آئی تو میں نے ساتھ میں علی کو اور حسن کو بھی دیکھا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے قاتلوں پہ لعنت ہو، تو نے صبر کیا، اللہ تجھے اجر عطا کرے۔ اور حضور روئے، بہت روئے، حضور کو دیکھ کر انبیاء بھی روئے، اور انبیاء کرام نے حضور کی تعزیت کی۔ یہ امام مومن شبلنجی لکھ رہے ہیں، شیخ مومن شبلنجی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، اہل سنت کی مستند کتاب نور الابصار کو آپ دیکھیں، میں اس کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انبیاء نے، یعنی جہاں سر حسین ہے وہاں انبیاء کی تشریف آوری ہو رہی، سید الانبیاء کی تشریف آوری، یہ محبتوں کا انداز ہے۔ اس کے بعد امام حسن نے عرض کی نانا جان یہ سارے ظالم میرے بھائی کے سر اقدس کا تماشا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر کے جو وہ 40 تھے نا پہرے پر، ان سب کو قتل کر مار ڈالا، اور پھر کہا جب میری باری آئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم فرمائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو زندہ چھوڑا اس لیے تاکہ یہ ساری داستان بتانے کے لیے وہ رہے، ورنہ اگر 40 کے 40 مار دی جاتے، لوگ کہتے کوئی آ کر کے مار گیا، تو حضور علیہ السلام نے تجھے تو نہیں مارتا، عبرت کی یہ بات بتانے کے لیے تو رہے گا، مگر سن او لانتی تجھ پر جنت بھی حرام ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا، دھتکارا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جتنوں کو خواب میں رسول اللہ نے قتل کیا تھا وہ سب قتلوں میں پڑے تھے، یہ انداز تھا۔ تو وہ کہتا ہے اے آمش، جب حضور نے کہہ دیا کہ میں بخشا نہ جاؤں گا تو میں بخشا کیسے جاؤں گا، تو امام آمش نے منہ پھیر لیا، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، جا یہاں سے، تو وہ ظالم ہے، امام حسین کے سر اقدس کا پہرا دینے کے لیے تو کھڑا تھا یزید کی مدد کے لیے۔ اب آپ بتائیں ہمارے بزرگوں نے جو سر حسین کا پہرا دینے یزید کی امداد میں کھڑے ہوئے ان سے یوں منہ پھیرا، جو کربلا میں تھے ان سے کس طرح پھیرتے ہوں گے، یہ انداز ہے بزرگوں کا۔ اللہ پاک، اور اس سے پتہ چلا امام حسین کے سر کی شان کیا ہے، انبیاء آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، حسنین کریمین، امام حسن آ رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رکھے، ہماری نسلوں کو ان کا وفادار بنائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔